اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا اور اس کے بعد وہ پھر ویسے کے تیسے ہو گئے، پھر تم اپنے عہد سے پھر گئے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام پہ جو ہم وعدے کرتے ہیں، جو نظریں مانتے ہیں اور جو اپنے اندر ارادے کرتے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے، اور جو قرآن مجید میں احکامات ہیں ان پر عمل کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر مزید مہلت دے دی. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، ہفتے کے دن بنی اسرائیل کی چھٹی کا دن تھا، ہالیڈے تھا، اور ان کو منع تھا کہ یہ کاروبار نہ کریں، مچھلیاں نہ پکڑیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھی تو جمعے کی شام کو جال لگا کر اتوار کی صبح نکالتے اور اس طرح ایک ہیلا سازی کرتے، ایک بہانے کے ذریعے وہی کام کرتے جس سے روکا گیا. اصل مقصود تو تھا کہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں نہ لو. انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن نہیں لے رہے، لیکن مچھلیاں تو وہی تھی نا جو ہفتے کے دن آئی تھی، بات تو وہی تھی. تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے تعویلیں کرتے رہتے ہیں، قرآن کو، سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے دھوکہ کھانے والا نہیں. فرمایا کہ ان کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے، سب تم پہ لعنت کریں. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان کی شکلیں بگاڑ دے. ان کی شکلیں کیوں بگاڑی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بگاڑا، اس میں من مانی تبدیلی کی. یاد رکھیے کبھی قرآن اور سنت کے ساتھ ٹیمپرنگ نہ کریں، اپنے من مانے مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب. سب کچھ پوچھ کے بھی کہا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، کیونکہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے انشاءاللہ بس کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، ورنہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے، سمپل وے میں. بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ نکتہ چینیاں اور بہت زیادہ سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے. انہیں کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، وہ ذبح کر دیتے بس بات پوری ہو جاتی. لیکن انہوں نے سوال کر کر کے گائے کی تلاش اور گائے کو ذبح کرنے کا عمل اپنے لیے بہت مشکل بنا دیا. لیکن اصل میں یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی آیات اور احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے. ہمیشہ جب اللہ کا کوئی حکم ماننا مشکل لگے تو اپنے آپ سے کہا کریں رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن. اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا حکم سچا ہے. مجھے ماننے میں مشکل ہو رہی ہے لیکن اصل حق تو یہی ہے، فیصلہ تو اس کے مطابق ہوگا، لہٰذا مجھے اس سے انکار نہیں کرنا. مجھے وہی کرنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بہت زیادہ بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. جو کہا گیا بس اس کو کر لیا جائے، ورنہ بنی اسرائیل جیسا انجام ہوتا ہے. اور تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے، جو عام طور پہ ہوتا بھی ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی اسی کی گائے کے
ٹکڑے سے اس کو مارو. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی بنی اسرائیل کو آخرت پر ایمان لانے کے لیے اتنی واضح واضح نشانیاں دی گئی تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا. ہمارے لیے تو ایمان بالغیب ہے نا، ہم تو آخرت میں دیکھیں گے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر اس درجہ انعام و اکرام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مان کر دیتے.